السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو سما پوڈ کاسٹ ود فائزہ امداد. ویورز، رشتے خون کے ہوں یا دل کے، دونوں کے ساتھ ہی زندگی جڑی ہوتی ہے. لیکن اگر محبت کسی خونی رشتے سے ہو جائے تو کیا ایسے میں صرف دل کی سننی چاہیے؟ نہیں، بلکہ ڈاکٹر کی بھی سننی چاہیے، کیونکہ پاکستان میں ہر تیسری شادی کزن میرج ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کزن میرج کی وجہ سے جو شادی ہوتی ہے، کیا وہ صرف ایک اچھی شادی ہوتی ہے یا اس کا انجام کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے؟ تو آئیے آج کے پوڈ کاسٹ میں ڈیپلی اس کو دیکھتے ہیں کہ کزن میرج سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ کن بیماریوں کا شکار ہو سکتی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد راشد ضیاء، فارمر پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج اور ENT کنسلٹنٹ ہے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک. یہ بہت حساس ٹاپک ہے جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو شاید آج بہت سارے پھپھو کے بیٹے بھی ناراض ہو جائیں گے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے، لیکن یہ بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب، جینیٹیکل ایشوز جو ہوتے ہیں کزن میرج کی وجہ سے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. کزن میرج کو کیا آپ ڈسکریج کرتے ہیں؟ کزن نیئر ون ڈیئر ون انسان کی ایک خاصیت ہے کہ اپنے نزدیک ترین بندوں میں سے جو اس کو بہت اچھا لگتا ہے، جس کے ساتھ سر ملتی ہے، وائبس ملتی ہیں، فریکوینسی ملتی ہے، اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. وہ ایک نئی چیز ایکسپلور کرنے سے ڈرتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں کمفرٹ زون. کمفرٹ زون ہے جس کو میں زیادہ جانتا ہوں. آئی وانٹ ٹو ریمین ویری مچ کنیکٹڈ. ایسا ہی ہے، اس کے ساتھ اسٹیپل ہونا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ ہی میرے ساتھ رہے. ایک نیا بندہ، نیا ایکسپیرینس، بیڈ ایکسپیرینس. کزن سرٹن یہ میرج اسلام میں الاؤڈ ہے، معاشرہ الاؤ کرتا ہے. وی سرٹنلی ایڈوکیٹ اٹس اے بیوٹیفل رشتہ ہے. جنہوں نے کیا ہے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. لیکن آج کا ٹاپک مس فائزہ بالکل صحیح ہے کہ اویئرنیس ہے. بالکل. جینیٹکس ایک روشنی ہے، ایک علم کی لمبی چوڑی برانچ ہے جو ہمیں بہت ساری بیماریوں کے بارے میں آگہی دیتی ہے کہ بہت وقت سے پہلے، ابھی آپ نے انگیجمنٹ نہیں کی، ابھی ہم نے رشتوں کو جوڑنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے، اس وقت سوچ لیں کہ ان فیملیز میں جہاں نسل در نسل شادیاں ہو رہی ہیں اور کافی لوگ بلائنڈ پیدا ہو چکے ہیں، کافی لوگ ڈیف پیدا ہو چکے ہیں، کافی میں ڈائبٹیز ہو چکی ہے، اسٹرکچرل ایب نارمیلٹیز، ہارٹ کے ڈیفیکٹس آ رہے ہیں، کلیفٹ پیلٹ آ رہے ہیں، بیبی کے مائل سٹون کافی پیدا ہوتا ہے اور 12 سال تک بچہ بولتا ہی نہیں ہے، چلتا نہیں ہے 3 سال تک. یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کل نئی باتیں سنیں گے کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر، اٹینشن ڈیفیسٹ. بچہ پیدا ہوا ہے، ہائپر ریئیکٹیو ہے، اس کو ماما کو بھی نہیں پہچانتا. یہ وہ بیماریاں ہیں جو سیریس ہیں. بہت سارے سنڈرومس ہیں جو بیماریوں کا کمپلیکس کو کہتے ہیں. یہ نون فیکٹس ہیں فار دا لاسٹ سو مینی ڈیکیڈس ناؤ. پوری دنیا نے اس پہ چل کے شادیاں نہیں کی، وہ ان بیماریوں سے بچے ہوئے. انہوں نے شادیاں ایسی نہیں کی جن فیملی میں زیادہ تھا، وہ آگے جا کے جس کو گلوبل ولیج کہتے ہیں جی، اس کی بیوٹی بھی ہے. اس میں انسان، جب ہم یہاں کا بندہ رشتہ جا کے جرمن سے امریکہ سے جوڑتا ہے جی، تو دس اے بیوٹیفل آرگنائزیشن، اے نیو آرگنائزیشن آف جینس. میری اور آپ کی آنکھوں کا کلر، ہمارے نوز شیپ، یہ انسان جو ہے اللہ میاں کی سب سے بہترین مخلوق، بے شک، اور انسانی فیس اس کا ماسٹر پیس ہے. ہر سیل، یہ ٹریلین سیل سے ایک انسان وجود میں آتا ہے، 50 ٹریلین سیلز. اب یہ 35 ٹریلین سیل میں ہر سیل میں ایک نیوکلیس ہے جی، جس میں 23 پیئرڈ کروموسومس ہیں، اور ہر کروموسوم کے اندر DNA ایک موجود ہے جو اسپائرل رنگ کی صورت میں ہے. اس کے اندر تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈ جینز ہیں جو ماسٹر پیس ہیں، جو سینٹرل پیس ہیں، جو ڈکٹیٹ کراتے ہیں کہ مس فائزہ کی کلر کیسے ہوگا، اس کی نوز کی شیپ کیسے ہوگی. یہ پہلے دن جب ہاف سیل مدر سے ہاف سیل فادر سے ملا تھا، اس دن ڈیسائیڈ ہو گیا تھا. اور ود ان فیو ویکس، لائک 6 to 10 weeks، وہ اسی کے بدولت، جیسے ہمارا ایک چپ بن جائے تو اس کو کلونز پیدا کیے جا سکتے، ایگزیکٹلی سیم کو یوز کر کے یہ ٹیمپلیٹ کو، اسی کو ماسٹر پیس کو یوز کر کے اس جیسے بہت سارے انسان پیدا کیے جا سکتے. اب آپ IVF سنیں گے جی،
بچوں کی بار بار ریپروڈکشن نہیں ہو رہی, IVF سے ہیلپ لیں. یہ ایک زندہ حقیقت ہے. فادر لاسٹ مور دین 50 years now. اب ہم اگر اس کو سنیں گے, سمجھیں گے, اور اس میں اتنی بیوٹی ہے کہ وقت سے پہلے 99% بہت ساری بیماریوں کا 99% پتہ کیا جا سکتا. یہ تو پھر اب جینیٹکس کی بدولت ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ 90% بیماریوں کو ہم پہلے سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب, ہم پاکستانی سوسائٹی میں رہتے ہیں, یہاں پر تو شادی کرنے سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ خاندان کی پراپرٹی تو نہیں ڈیوائڈ ہو جائے گی کہیں باہر شادی کرنے کی وجہ سے. پھر ایسے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں. بالکل صحیح. یہ سب پھر بڑے ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کی اپنی مرضیاں بھی نہیں دیکھی جاتی ہیں. اگر کسی کو کوئی فیملی سے باہر پسند بھی ہے تو نہیں ایسا کیا جاتا, بلکہ زبردستی جو ہے نا وہ پھپھو کے بیٹے سے, خالہ کے بیٹے سے شادی کروا دی جاتی ہے. تو یہ تو بہت انفارچونیٹ ہے. یہ انفارچونیٹ بھی ہے اور اس میں بہت سارے ایف اینڈ بٹس بھی ہیں, سو مینی اسپیڈ بریکرس. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں جینیٹک میک اپ وہاں تک تو ٹھیک ہے, یہ پیرنٹس کی بدولت ایک نیا انسان, نیا بیبی پیدا ہونا از اے ہائٹ آف بیوٹی. نیا بیبی آتا ہے تو پوری فیملی خوشیوں سے بھر جاتی ہے, بیوٹی یہ ہے. لیکن اب دیکھیں بچہ اکیلا بھی شادی کرے گا تو 100% غلط کام کرے گا. 18-16 سال سے جب ایک لڑکا ینگ ہوتا ہے, پیبرٹی آتی ہے, تو اس کی سمجھ پوری سی ہوتی ہے, اور وہ 24 گھنٹے شادی کے لیے تیار ہوتا ہے. ایک ینگ لڑکا خاص طور پہ جو ہی پیبرٹی آتی ہے, وہ اس کو تو ہر سڑک جاتا ہے وہ نظر آ رہی ہے. 2 دن بعد وہ کہے گا بالکل ٹھیک ہے, اگلے دن ہی وہ ماما کو کہے گا میں تو پاگل تھا, آپ تو سمجھدار تھے. اس لیے کوئی بھی بندہ, نہ پیرنٹس اپنا وہ امپوز کریں, نہ بچہ اکیلا کرے. جہاں پہ بھی سب لوگ مل کے فیصلے جب تک باہم نہ ہوں گے, مسائل بہت کم ہوں گے. اب سارے لوگ مل کے ایک ہی طرح ایک ڈسکشن کر کے, سوچ سمجھ کے, سائنٹیفک. آج کے دن میں ایک زندہ حقیقت ہے سائنس. میڈیکل سائنس از لائک اے رشنگ واٹر, ہر وقت ریفائن ہو رہی ہے. اچھا, ہمیں ابھی تک صرف تھیلیسیمیا کے بارے میں پتا تھا, اور اب تو لوگ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ بھی کروا لیتے ہیں جی کہ کیا ایشو ہو سکتا ہے آگے. اب آپ نے اتنی ساری بیماریوں کے نام گنوا دیے. پھر یہ جو کلیفٹ لپ اور پیلٹ ہے, اس کے بارے میں تو یہ بھی ایک میتھ ہے کہ یہ سورج گرہن یا چاند گرہن کی وجہ سے ہوتا ہے جی, جبکہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جینیٹک میک اپ میں کوئی ڈس آرڈر ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. تو یہ واقعی ایسا ہے کہ 2nd یا 3rd جنریشن میں جا کر جو جینیٹک ایشوز ہیں وہ شدت اختیار کر جاتے ہیں, جو جینیٹک پول ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. مس فائزہ, یہ بالکل صحیح آپ نے کہا, یہ ایک حقیقت ہے کہ جس فیلڈ کو آپ نہیں جانتے, آپ کو لگتا ہے کہ آئی ہیو سو مینی ڈاؤٹس اباؤٹ فائنینس, کیونکہ مجھے اس کا زیادہ پتہ نہیں ہے, مجھے اپنے فیلڈ کا تھوڑا زیادہ پتہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کامن مین, ہمارے گاؤں کا بچہ یا کسی جرمن بچے کو IQ از دا سیم. اللہ میاں نے کسی دنیا کے خطے میں, ٹرانس اٹلانٹک بھی, نارتھ امریکہ میں بھی, کسی بچے کو برین وائز کم نہیں پیدا کیا. جو زیادہ فوکس کرے گا, فلی فوکس کرے گا, اویئرنیس رکھے گا, علم کو یوٹیلائز کرے گا, کون کیسے یوٹیلائز کرتا ہے, بہت آگے جائے گا, بہت آگے جائے گا. اور یہ جتنی باتیں آپ اور ہم کر رہے ہیں اس وقت, یہ ایک زندہ حقیقت ہے. میڈیکل سائنس از گیٹنگ ریفائنڈ, بہتر سے بہتر ہو رہی ہے. اٹس لائک اے رشنگ واٹر. اور جتنی بھی ڈیزیزز, اور 6000 جینیٹک ڈیفیکٹس ہیز بین فاؤنڈ انسان میں جو ڈیزیز پیدا کرتے ہیں. 500 تک بیماریاں پائی گئی ہیں جو جینیٹک کی ایبنارمیلٹی سے ہو رہی ہیں. اچھا, اس کا مطلب ان میں سے واسٹ میجورٹی جو ہیں وہ سیریس ہیں, اور واسٹ میجورٹی ہیں ہو جائیں تو ان کی تدارک کافی مشکل ہے. فار ایگزامپل, ایک بچہ بلائنڈنس سے پیدا ہوا, خاص طور پہ ڈیف پیدا ہوا. جو بچہ ڈیف پیدا ہوگا وہ بولے گا نہیں, وہ ہے تو چند ماہ کے لیے, لیکن چند ماہ کے لیے پہلی برتھ ڈے پہ ہر بچے کو سنگل ورڈ کہنا چاہیے. 6 months سے 1 year تک اگر آپ کا بچہ 1 word سنگل ماما بابا لوکل لینگویج میں, پنجابی میں, سرائکی میں کلیئر اٹرنس نہیں کر رہا, اچھا, پیرنٹ شوڈ ریئلی پرسپائر, سویٹ فار. پیشنٹ کو پریشان ہونا چاہیے. پوری دنیا میں دیکھا گیا کہ جو 6 months سے پہلے ڈیٹیکٹ کر لیں گے ان بیماریوں کو,
ان کا کافی حد تک تدارک کوئی نہ کوئی ہو جائے گا. اچھا. ایون دو اٹس ویری کاسٹلی. فار ایگزامپل ہیئرنگ والے کو اٹ ول ٹیک ملینز اینڈ ملینز فار اے سنگل ہیئر ٹو ریسٹور دا ہیئرنگ. ایک ہیئرنگ کو نارمل کرنے کے لیے صرف ایک کان کی لاکھوں نہیں لاکھوں سے زیادہ پیسے لگیں گے, پھر بھی جا کے نارمل کے آس پاس شاید ہی وہ آ سکے. اور ان میں سے واس میجورٹی ڈیزیزز تھیں جو کزن میرجز بار بار ان فیملی میں نہ کرنے سے بچا جا سکتا تھا. اچھا. اور اگر پہلے ٹیسٹ کروا لیے جاتے تو بچا جا سکتا تھا. لیکن اس کے بغیر بھی جینیٹک ڈیفیکٹس آ رہے ہیں. ہارمنی ٹیسٹ ہے جو پریگنینسی میں ہو جاتا ہے. یہ تو ہم بڑی بات کی بات کر رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب. شادی کرنے سے پہلے اگر ڈیسائیڈ کر ہی لیا فیملی نے کہ کزن میرج ہی کرنی ہے, تو وہ کون سے ایسے ضروری ٹیسٹ ہیں جو کر لیے جائیں تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ شادی کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ وہ اگر تو دونوں فیملیز بالکل ہیلدی ہیں اینڈ فار دا لاسٹ سو مینی برتھس اور بہت ساری 2-3 نسلوں میں کوئی بھی ڈیفیکٹ نہیں آیا, وہاں تو کوئی ممانعت نہیں. ٹھیک ہے. وہاں دے آر ایکولی گڈ. لیکن کلسٹرنگ آف جین ہونے کا چانس پھر بھی زیادہ رہے گا کزن میرجز میں. اچھا. یہ بات تو طے ہے. تو کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے شادی سے پہلے؟ جو ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کافی حد تک بتا دیتے ہیں, جیسے تھیلاسیمیا سے بچا جا سکتا ہے. تھیلاسیمیا میں دونوں پیرنٹس بالکل ہیلدی ویلدی ہوتے ہیں, کوئی ان میں ڈیفیکٹ نہیں ہوتا. صرف الیکٹروفوریسس بلڈ ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ تھیلاسیمیا مائنر ہے. اب مائنر ہے تو اس کو چانسز ہیں کہ اگر فادر کو بھی ہے مدر کو بھی ہے تو دونوں میں ڈیفیکٹس تو موجود ہیں. ٹھیک. اور ایک نیو بورن بیبی ہاف جینیٹک میک اپ فادر سے لیتا ہے, ہاف ہر سیل کا مدر سے لیتا ہے, اور دونوں میں اگر وہ پائے گئے تو 100% چانس ہے کہ اب اس کو ہوگا. پروبیبلٹی 1 ہو جاتی ہے. پروبیبلٹی بہت زیادہ ہو جائے گی. اس کا مطلب کہ یہ پیرنٹس تو بچ سکتے تھے. اگر دونوں میں ہے تو پروبیبلی بیسٹ وے یہ ہے کہ اس کو ٹوٹلی اوائڈ کیا جائے ایسی میرجز کو. اچھا. اب اگر شادی ہو چکی ہے اور آگے وہ پلان کر رہے ہیں فیملی کو بڑھانے کے لیے, تو کیا تب بھی کوئی ضروری ٹیسٹ ہے جو کروانے چاہیے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. اس وقت ہم اگر ٹیسٹ یہی والا بلڈ بھی کروا لیں تاکہ ہم اور کیئرفل ہو جائیں گے. اور پہلے فیو ویکس میں بہت ساری بیماریاں ہیں, سسٹک فائبروسس تک جو ایک سیریس بیماری ہے جس میں بچہ سانس نہیں لے پاتا, اس کی نوز بند رہتی, اس کی چیسٹ خراب ہو جاتی. کئی دفعہ ان کے ہارٹ کے ڈیفیکٹس آتے ہیں, ہارٹ اپوزٹ سائڈ پہ ہوتا ہے, لیور بھی اپوزٹ سائڈ پہ, کارٹاجنر سنڈروم جیسی بہت ساری بیماریوں کو الیسٹ کیا جا سکتا ہے, جانا جا سکتا ہے, تشخیص ہو سکتی وقت سے پہلے. ٹھیک. اور اگر کوئی خاتون پریگننٹ ہو جاتی ہے ایسے میں جس کی کزن میرج ہوئی بھی ہوتی ہے, تو پھر وہ کون سی ایسی پریکاشنز لے سکتی ہے؟ مطلب اس کو کس طرح سے اویئر ہونا چاہیے کہ وہ ایک ہیلدی بچے کو پیدا کر سکے؟ وہ دونوں کے لیے ٹھیک ہے. اگر کزن میرجز ہے یا دوسری ہے تو مدر کے بلڈ ٹیسٹ سے, ٹھیک, پلیسینٹل ٹروفوبلاسٹک بایوپسی سے, وہ جو پانی جس میں بیبی تیر رہا ہوتا ہے اس کا چھوٹا سا ایک سیمپل لے کے بہت ساری بیماریوں کا پتہ چل جاتا ہے. صحیح. ہارمنی ٹیسٹ ہے اس میں. اور اگر سیریس بیماری جیسے بچے بار بار الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے, اگر پہلے 3-4 ہفتے میں پتہ چل گیا کہ بیبی کا ہیڈ ہی نہیں بنا ہوا, انکیفلی ہو گئی ہے, تو اس وقت تو یہ بچا جا سکتا ہے. 9 months تک کا ویٹ کر رہے ہیں کیسے دن کا جس کا رزلٹ ہی کوئی نہیں. بالکل. بیبی ڈیڈ ہے آلریڈی. تو اس کے لیے اسی لیے بچے کا بار بار ہارٹ چیک کیا جاتا ہے, الٹرا ساؤنڈ کی جاتی ہے, گائنیکالوجسٹ بار بار دیکھتا ہے. مدرہڈ میں میکسیمم چانس ہوتا ہے شوگر کا, بلڈ پریشر ہو جانے کا. پہلے ٹرائیمیسٹر میں غلطی سے بھی میڈیسن نہیں لینی چاہیے. ٹھیک. یعنی فرسٹ 3 months میں, فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں بالکل اوائڈ کی جائے. ٹھیک. کیونکہ پہلے 10 weeks میں, اس سے بھی 2 ہفتے پہلے, ٹرائیمیسٹر کے جو پہلے 2-3 ماہ ہیں, 3 ماہ سے بھی 2 ہفتے پہلے آپ سمجھیں کہ پورا بیبی بن چکا ہوتا ہے. آلموسٹ موسٹ آف دا آرگنز آرگینیفیکیشن مکمل ہو چکی ہوتی. اس وقت تو بالکل مدر کی زیادہ کیئر کرنی چاہیے, اس کی ڈائٹ بیسٹ آف دا بیسٹ ہونی چاہیے. مدر شوڈ بی موسٹلی اسمائلنگ, ہیپی. اگر اسٹریس ہوگی تو بیبی بھی اسٹریس میں ہے. ماما نے آج دودھ نہیں پیا تو بیبی بھی ناراض ہے, لیکن ناراض ہی نہیں ہے. ماما کی بون سے, اسکیلٹن سے کیلشیم نکالا جائے گا اینڈ بیبی میں ٹرانسفر کیا. جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سارے ماں کی بدولت ہے. اسی لیے کہا گیا, باپ کے بارے میں تو کبھی نہیں کہا گیا جنت ماں کے قدموں میں.
It means the most important, the most cornerstone is mother. مدر کی بہت وہ جو ایفیکیسی ہے, گریٹنس ہے, اس کو بہت بلند نہیں کیا گیا, عظیم تر کیا گیا ہے. بالکل. اس کا مطلب یہ کہ اس کا کھانا پینا, دودھ میکسیمم ہونا چاہیے. اس لیے وقت نے پروو کیا ہے کہ پلیز آبادی اتنی بڑھائیں جتنے کا آپ کی چادر ہے. میرا سوال اگلا آپ سے اسی حوالے سے جڑا ہوا ہے کہ کچھ لوگ جب اس طرح کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں, فار ایگزامپل ابھی ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے, تو وہ سوچتے ہیں کہ شاید دوسرا بچہ پیدا ہوگا تو اس میں یہ پرابلم نہیں ہوگی, کیونکہ اتنے پاکستانی لوگ اتنے لٹریٹ نہیں ہیں انفارچونیٹلی. تو پھر ایسے میں کیا ہونا چاہیے, کیا سوچ ان کو ڈیولپ کرنی چاہیے؟ آئیڈیلی تو آپ نے بڑی اچھی یہ بات کہ جس کو کیریئر کاؤنسلنگ کی طرح کی ایک جینیٹک کاؤنسلنگ بھی ہے جی, کہ شادی سے پہلے جینیٹک کاؤنسلنگ کسی پڑھے لکھے سے ضرور کر لیں. ہر فیملی کے آس پاس ایک ڈاکٹر ضرور موجود ہے, اور آج کل جینیٹکس کے متعلق نالج رکھنے والے موسٹ آف دا پروفیسرس, کنسلٹنٹس موجود ہیں. فیملی ضرور اپنے نزدیک ترین کسی صاحب سے ڈسکس کریں, تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آگے کے اسپیڈ بریکر ہیں, ٹورنیڈوز ہیں, سائیکلونز ہیں, بنچال آنے والے, تو اس سے 100% بچا جا سکتا. ایسے نہیں نا کہ ہم سڑک کے سینٹر پہ کھڑے ہو جائیں کہ گاڑی والا بچائے گا, تو اس کا مطلب ہم رسک تو لے لیا ہوا پھر ہم نے, یا یہ کام نہیں کرنا. جیسے مونسون میں ہم ادھر جائیں جدھر آلریڈی ڈسپیرٹی ہوئی ہے ہمارے ناردرن ایریا میں, تو پلیز ایکسٹریم موسم میں بالکل اوائڈ کیا. اس کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے نا. آج ہم بیٹھ کر تو بات کر رہے ہیں, لیکن کیا ڈاکٹرز کی کوئی کمیٹی بنتی ہے جو اس طرح کی کوئی پبلک ہیلتھ کمپین جو ہے وہ چلائے, لوگوں کو اویئرنیس دے سکے؟ آج ہم اسی لیے بیٹھے ہیں, اور یہ میرے خیال موسٹلی فورم مس فائزہ یہ کام کر رہے ہیں, اینڈ اٹ مسٹ بی اپریشیٹڈ. لیکن اگر ایک بچے میں ڈیفیکٹ ہو گیا ہے تو ضرور جینیٹک کاؤنسلنگ سے پہلے پلیز نیکسٹ بچے کا بندوبست نہ کریں. صحیح. اور فیملی کو مختصر رکھیں, اس سے آپ کی فیملی زیادہ پڑے گی, آپ اٹینشن رکھیں گے, مدر کی ہیلتھ, ریسورسز کے مطابق پلان کرنا چاہیے. جہاں پہ ماں کے 8-10 بچے ہیں, وہ تو بچوں کی ڈائٹ بھی پوری نہیں ہونی, ماں کی بھی نہیں ہونی. لیکن ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ رزق تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے, تو بس اس سوچ میں جو ہے وہ بچوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں. نہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم نے ہر چیز, وہ کہتے ہیں پاکستانیوں نے اللہ میاں پہ چھوڑ رکھی ہے. ہاں جی, اللہ میاں نے کہا کہ اچھے اچھے کام جا کے کرو, اپنی روزی کماؤ. ہم کہتے ہیں نہیں, ہم یہ ایک نیک کام ہمیں آتا ہے کیونکہ سب سے آسان ترین ہے. دیکھیں, ویٹ بڑھانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے, اس کے بعد یہ بھی. اب آبادی نہیں بڑھ رہی, آبادی کے ساتھ ہزاروں مسائل بھی بڑھ رہے ہیں, بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ مجھے جو سمجھ آتی ہے, ہماری جو 70-80% آبادی دیہاتوں میں تھی, ساری کی ساری مائگریٹ اربن ایریا کی طرف کر رہی, کیونکہ دیر از اے لیسٹ اٹینشن ٹورڈز آر رورل ایریا. اچھا, رورل ایریاز میں زیادہ تر یہ کزن میرج کے ایشوز ہوتے ہیں یا شہروں میں ہوتے ہیں؟ یہ اوور آل تو خیال یہ ہے کہ پوری دنیا میں کزن میرجز ہوتی ہیں. ہمارے مذہب میں اس کی, ہمارے مسلمانوں میں زیادہ ہے, اور انڈین پاکستانی مسلمانوں میں تو بہت ہی زیادہ ہے. اور اس سے کلسٹرنگ جین 50-60% جہاں پہ لوگ آبادی پریفر ٹو, لیکن جتنی لٹریسی ہوگی اتنے چانسز زیادہ ہے. پڑھے لکھوں میں تو اب تھوڑا سا اویئرنیس بھی بڑھ گئی, اب کاسٹ سے باہر بھی لوگ ایزیلی کرتے ہیں. کاسٹ سے باہر کیا, اب تو لوگ ٹرانس اٹلانٹک بھی, یہاں پہ بیٹھا لڑکا ایک اچھی بھلی مطلب امریکن لڑکی, جرمن لے کے, یہ تو ایف بی اور سوشل میڈیا کا کمال ہے. اور یہ تو ابھی ٹپ آف آئس برگ ہے. آپ سمجھیں کہ واسٹ میجورٹی نمبر جو پاکستان سے باہر ڈاکٹر, انجینئر لوگ کام پہ جاتے ہیں, وہ پہلا نیک کام وہاں جا کے یہی کرتے ہیں. اچھا, یا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ گلوبل ولیج بننے سے نیک کام ہی کہیں گے, مطلب لائٹر نوٹ پہ یہی کہا جا سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے جہاں پہ آپ نے رہنا ہے, اپنی فیملی سیٹ کرنی ہے, they will do it. اچھا, پاکستان میں ایسی کون سی بیماریاں ہیں جو مطلب کزن میرج کی وجہ سے عام ہو رہی ہیں؟ سب سے زیادہ تو ہمیں جس سے ڈر لگتا ہے یا شدت ہے, بلائنڈنس اور ہیئرنگ لاس ہے, ڈیفنس ہے, کیونکہ اس کے بعد ٹریٹمنٹ از ہیوج بگ پرابلم. وہ فیملی کو روئن کر دیتی ہے, تباہ کر دیتی ہے, پوری فیملی کی اکانومی خراب کر دیتی ہے. آئی ہیو سین ڈاکٹرز میریڈ ٹو کزنس اتنا ٹرائی کرتے ہیں پھر کہ 2 بچے پیدا ہوئے, دونوں بیچارے ڈیف اور میوٹ ہیں, تو میاں بیوی اب سوائے کرائے کے, اسکریم کے کچھ بھی نہیں ہے.
صحیح بات ہے. اور یہ ٹوٹلی اوائڈیبل ہے. پھر بعد میں سارے بلیم گیم شروع ہوتی ہے, ماما کی وجہ سے ہوا, یہ بابا کی وجہ سے ہوا. انہوں نے کہا کہ ایک شادی تو ہمارے کہنے پہ کر لو. پلیز اس اسٹیٹمنٹ کو, محفل کا یہ رنگ اجازت نہیں دیتا. اب اس کو پلیز, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وقت کے ساتھ نالج نے پروو کیا ہے کہ اس طرف ہم نے نہیں جانا, ان بیماریوں کے راستے پہ نہیں چلنا. بعد میں آگے چل کے جس کا پتہ ہے کہ آگے جا کے مسائل ہیں, اس سے موسٹلی اوائڈ کرنا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک فیملی کے اندر بہت زیادہ کزن میرجز ہوئی ہوئی ہیں, اب وہ آؤٹ آف فیملی جو ہے وہ کوئی رشتہ کرتے ہیں یا کہیں پر شادی کرتے ہیں, تو کتنے چانسز ہیں کہ نیکسٹ فیملی کے اندر بھی جو ہے وہ جینیٹک ایشوز ہو جائیں یا اب نارملٹیز ہو جائیں؟ یا دیٹس ویری گڈ آنسر, کیونکہ ویری گڈ جو آپ نے ریز کیا پوائنٹ. اس میں ضروری بات یہ ہے کہ اگر یہ فیملی میں کسی ایسی میں کریں جو 100% نارمل ہے تو چانسز آر آلموسٹ نیگلیجیبل. ڈیفینیٹ ہے, جینیٹک میک اپ اینڈ ڈیفیکٹ تو آ چکے ہیں, صحیح, لیکن سرٹنلی چانسز آر فار لیس. اگر بالکل ہی ایک دوسری کنٹری میں جا کے کر رہے ہیں یا دوسری کاسٹ میں ہے جو بالکل ہی نارمل ہے, صحیح, تو اس میں چانسز بہت کم ہو جائیں گے. ٹھیک. اچھا, کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شادی ہم فیملی سے باہر کر لیتے ہیں, لیکن پھر جو نیکسٹ جنریشن آئے گی وہ واپس ہم اپنے خاندان سے جوڑ لیں گے. یہ کانسیپٹ کتنا صحیح سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, جتنے انسان ہیں اتنی سوچیں ہیں. ہم کسی کی نہ سوچ پہ پابندی کوئی لگا سکتا ہے. بالکل یہ صحیح سوچ رہے ہیں کہ ہر بچے کو بچی کو فری ہینڈ دیں انڈر امبریلا مدرہڈ, پیرنٹہڈ. فادر کے ڈیسیژن کے بغیر, مدر کے ڈیسیژن کے بغیر, اپنے گارڈین کے ڈیسیژن کے بغیر موسٹلی جو شادیاں ہوتی ہیں ان کی اینڈ کورٹ کی راستوں پہ جاتی. پھر وہ مار دھاڑ, قتل و غارت, پھر سارا سال بچے وہ جو ایک دو دنیا میں آتا ہے وہ ساری عمر پیرنٹ کو لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے. اس لیے پلیز اس طرح کا سینٹیمنٹل ڈیسیژن لینے سے پہلے اپنے پیرنٹس کو ضرور آن بورڈ رکھیں, ان سے اوپینین ضرور لے لیں. پیرنٹس کی اگر آپ کو کہتے ہیں خوشنودی یا امبریلا حاصل ہو گیا ہے تو آپ سمجھیں اللہ میاں بھی ہیپی ہے اس کام میں. اللہ میاں نے آپ کے لیے بہتر کو راستہ نکال دینا اس میں. ویسے تو کہتے ہیں نا کہ انسان کے 3 باپ ہیں, ایک حضرت آدم ہے, ایک اس کا اصل باپ ہے, ایک اس کا استاد ہے. میں کہوں گی ایک چوتھا بھی ایڈ کر لیں, وہ ڈاکٹر صاحب ہے. کیونکہ جب شادی جیسا اہم فیصلہ آپ نے کرنا ہے تو یہ اس کو میڈیکل اسپیکٹ میں دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اویئرنیس نالج ہے. یہ یوٹیوب پہ آپ جو کچھ پڑھتے ہیں پلیز اس میڈیا کے تھرو ہم ایسے لیتے جائیں. ضروری کہ موسٹ آف دا نالج آن میڈیا از ناٹ کریکٹ. صحیح. ڈاکٹرز, انجینئر جو پراپر کوالیفائڈ ہیں, یا امریکن یونیورسٹیز, یورپین یونیورسٹیز کے جو پراپر کوالیفائڈ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو, سوائے اس کے ہر چیز کو نہ مانیں. دیکھیں ہماری دیکھے سنے کو ماننا بھی نہیں چاہیے. ایگزیکٹلی. اس سے آپ سوائے ایک علت پیدا کر رہے ہیں, مسائل پیدا کر رہے ہیں. پاکستان میں جتنا زیادہ مس یوز کیا گیا ہے سوشل میڈیا فار دا لاسٹ مینی ایئرس, پلیز اس کو اوائڈ کریں. اس سے ہماری یونٹی خراب ہوتی ہے. وی ہیو گریٹ نیشن, وی آر ہیونگ گریٹ آرمی, اے گریٹ کنٹری. یونائٹڈ رہیں گے تو ملک آگے جائے گا. اچھا, پاکستان میں تو ہم نے یہ بات کی کہ کزن میرج کی وجہ سے ایشوز ہیں. آپ اس کو اوور آل دا ورلڈ کیسے دیکھتے ہیں؟ باقی دنیا میں, دوسرے ممالک میں کزن میرج, کیا اس کے بھی نتائج کچھ ایسے ہی ہیں مایوس کن ہیں؟ 2-3 رپورٹس ہیں ہمارے سامنے, خاص طور پہ BBC کی اردو سروس جو ہے انہوں نے 2-3 سروے دیے ہوئے ہیں. وہ تو 50% سے بھی تھوڑی زیادہ کہہ رہے ہیں کہ کزن میرجز عام ہیں. اچھا. یہ بہت سارے سوائے جہاں پہ مذہب کی کچھ قید ہے, ہاں ریلیجیس بکس بھی ہیں ان کے, انہوں نے منع کر دیا کہ کزن میرجز نہیں ہونی. ہمارے مذہب میں بالکل فلی الاؤڈ ہے, ہمارے بالکل کرنی چاہیے. جہاں پہ ٹوٹل فیملی ہیلدی ہے, فار دا لاسٹ 2-3-4 جنریشنز, 2-3 جنریشن تک تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے فادر کے فادر کون تھے اینڈ ہاؤ مچ ہی, ان کی ڈیتھ کس چیز سے ہوئی تھی. اگر ہر بندے کی ڈیتھ ہارٹ اٹیک سے ہو رہی ہے, ہر بندے کی آپ کے ڈائبٹیز ریمپینٹ فلوریڈ ایکسٹینسو ہو رہی ہے, وہاں سے ہم نے ڈیفینیٹلی بچنا. صحیح. بچ جائیں گے تو آپ کو ان کی بیماریوں کا احتمال, چانس, انسیڈنس کافی کم ہو جائے گا. تو پھر آپ ایز میڈیکل پروفیشنل کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ کیا کزن میرج ہونی چاہیے یا بالکل ہی کٹ آف ہو جانا چاہیے؟
نہیں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, آل اور نان لا بالکل نہیں ہے. کزن میرجز دیکھیں, انسان اپنے نزدیک ترین رشتوں کو جوڑتا ہے جی, اس کی سافٹنیس بھی ہے, کمفرٹ زون بھی ہے. آپ کو بہت شروع سے پتہ ہے, کسی کا کزن ویل کوالیفائڈ ہے, وہ بالکل ہیلدی ہے, دونوں پارٹیاں فادر لاسٹ سو مینی جنریشن سے ایون ہے, بالکل ممانعت نہیں. وی ایڈوکیٹ, ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں, ہم ان کے لیے بیسٹ وشز بھی رکھتے ہیں, جنہوں نے کیا ان کے لیے تو زیادہ ہی بیسٹ وشز ہیں ہماری. لیکن جہاں پہ ڈیزیزز ہیں, نسل در نسل ڈیزیزز ہیں, وہاں تو فلی اوائڈ کریں. اوائڈ کرنے میں روشنی بھی ہے, اللہ میاں کی حکمت بھی ہے, جینیٹک سائنس بھی یہی بول رہی ہے. اگر آپ کر چکے ہیں تو پلیز جینیٹک کاؤنسلنگ ضرور کریں, اور اس کے ساتھ چند ٹیسٹ ضرور کروا لیں پریگننسی سے پہلے. پھر بھی دیر کر چکے ہیں تو پریگننسی کے پہلے 2 ماہ میں تو ضرور کروا لیں. اب یہ ٹیسٹ اویلیبل ہیں, پاکستان کے ہر شہر میں اویلیبل ہیں. یہ ہم کریں گے تو بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے. بات تو ڈاکٹر صاحب اگین اویئرنیس کی ہے کہ آپ کو پتہ ہو تو آپ جو ہے وہ جینیٹک کاؤنسلنگ کی طرف بھی جائیں گے, آپ ضروری ٹیسٹ بھی کروا لیں گے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسا ایشو ہو جاتا ہے پھر بھی, تو ہم جینیٹکس کی فیلڈ سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی جینز میں کوئی ایسی تبدیلیاں کر کے واپس جو ہے وہ بہتری لائی جا سکے. تو از دیٹ پاسبل؟ دیٹس دا موسٹ انوویٹو ایج آف جینیٹکس انجینئرنگ, اس کو کہتے ہیں جینیٹک انجینئرنگ. جی, جینیٹکس سے نئے ہیومن آرگن بنائے جا رہے ہیں, نئے سیل بنائے جا رہے ہیں. وہ ایک آلموسٹ کچھ لیب کی لیول پہ ہے, کچھ پریکٹیکلی ایوالو ہو چکا ہے. دنیا تو بہت آگے جا چکی ہے, ہم ذرا بیک بینچر میں ہیں. تو وی ہیو ٹو اسپیڈ اپ آور نالج ان سائنس. جب تک ہم سائنس میں بہت آگے نہیں جائیں گے ایز اے قوم, ہم آگے نہیں جائیں گے. ہمیں زیادہ اسکولوں کی ضرورت ہے, زیادہ انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے. ہمیں یہ جو متس ہیں مذہب کے میں, ہم نے بہت ساری چیزیں ایڈ کر رکھی ہیں آن آ اون, کہ دنیا چاند کے بعد مارس پہ جا چکی, چاند پہ الاٹمنٹ ہو چکی, بہت سارے لوگ ٹورزم میں جا چکے. ہم ابھی بھی ماموں کہہ رہے ہیں اس کو. ایک ایسی قوم جس کو اسی میں ماموں نظر آتا ہے. بیٹیوں کے لیے بہت سارے پھپھو کے بیٹے بھی جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں. اگین بات گھوم کر وہیں آتی ہے کہ اویئرنیس ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ آج ہم نے گفتگو کی ہے. یقیناً ہمارے ویورس کو بھی اس سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی. اور یہی بات کہ فیملیز اگر تھوڑا سا سوچ لیں, بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر لیں کہ شادی کے بعد کیا کچھ نتائج ہوں گے. بہت ساری شادیاں ہم اس طرح کی بھی دیکھتے ہیں کہ وہ پراپرٹی کے لالچ میں, جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے, یا پھر بہت ساری آؤٹ آف فیملی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے آپس میں کر دی جاتی ہیں, لیکن پھر وہ بھی فیل ہو جاتی ہیں. تو کیا فائدہ کہ آپ بیماریوں کو بھی جو ہے وہ دعوت دیں اور رشتے بھی نہ نبھا سکیں. تو کزن میرج کرنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور سوچ لیں. یہ تھا آج کا سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.